السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم ماں اور بہنوں، آج ہم سب کے دل میں ایک ہی سوال آتا ہے، وہ ہے ہم دیندار کیسے بنیں گے؟ ہم دیندار کیسے بنیں؟ تو آئیے آج ہم دیندار کیسے بننے کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ دیندار اپنے زور یا جوش سے نہیں آتی، دیندار جوش یا زور سے نہیں آتی، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے ہم سب کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دین صرف نماز پڑھنے یا کچھ دین کی بات سیکھ لینے سے کوئی دینداری نہیں بن سکتا۔ دینداری یہ ایک مکمل زندگی کا نام ہے۔ تو اب چلیے دین ہماری زندگی میں ہمیں کیسے لائیں گے؟ میرے عزیز ماں بہنوں، دین ہماری زندگی میں خود بخود نہیں آتا، یہ آتا ہے صرف محنتوں اور قربانیوں سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس دعا کر لے اور ایک نماز پڑھ لے ہم دیندار بن جائیں گے۔ نہیں، دیندار بننے کے لیے کچھ قربانی دینا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی نیند کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ یعنی نیند سب کو میٹھی ہوتی ہے، ایسی میٹھی نیند کو اللہ کے لیے ہمیں قربانی کرنا ہے۔ اللہ کے انبیاء، سارے انبیاء علیہ السلام تو بہت سارے، یعنی پوری زندگی انہیں اللہ کے واسطے قربان کر دی، لیکن کیا ہم چھوٹے چھوٹے چیزیں ہمیں اللہ کے واسطے قربان نہیں کر سکتے؟ تو اس لیے ہم سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنی نیند کی قربانی کرنا ہے۔ اور دوسرا اپنے وقت کی قربانی۔ ہم دیکھیے کہ گھنٹوں گھنٹوں موبائل پر رہتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں اور لغو، یعنی یہاں وہاں بیٹھ کر ایسے ویسے باتیں شروع کر کے ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں۔ اور وہی وقت، وہی ٹائم ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کے واسطے خرچ کرنا ہے، اپنا وقت کی قربانی ہمیں دینا ہے۔ اس کے بعد اپنی نفسانی خواہشات کو روکنا پڑتا ہے۔ دیندار بننے کے لیے کیا ہے؟ ہمیں اپنے نفسانی خواہشات کو روکنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہمارے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ہمارا اصل گھر کوسا ہے؟ ہمارے لیے جنت ہے۔ ہمیں جو بھی عیش و آرام کرنا ہے، ہمارے خواہشات ہونا ہے، ہمیں آرام سے زندگی گزارنا ہے، تو کہاں گزارنا ہے؟ ہمیں جنت میں گزارنا ہے۔ اور ہمیں جنت کے حقدار بننے کے لیے دیندار بننا بہت ضروری ہے۔ تو اس سے اپنی خواہشات کو روکنا پڑتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ دنیا میں کچھ بھی حاصل کرنا ہو تو محنت کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر پیسے چاہیے تو محنت کرنا پڑتا ہے۔ کیا بغیر محنت کے ہمیں پیسے مل جائیں گے؟ نہیں نا۔ اسی طرح اگر دین بھی بغیر محنت کے مل جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ میری ماں اور بہنوں، ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو دیکھو، انہوں نے دین کے واسطے کیسے کیسے مشقتیں برداشت کیے۔ انہوں نے آرام کرنا چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور اپنی جان تک قربان کر دی، صرف اس لیے کہ دین ان کے زندگی میں آ جائے۔ جان دینا پسند کرتے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا ناپسند کرتے تھے۔ آج ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم دین تو چاہتے ہیں لیکن محنت نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن نیند نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں لیکن وقت نہیں دینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دین اتنا سستا نہیں کہ ہمیں آسانی سے مل جائے، بغیر محنت سے مل جائے۔ دین ہمیں قربانی مانگتا ہے۔ اگر ہم نے دین پر محنت کی تو دین ہماری زندگی میں آسانی سے آ جائے گا، اگر ہم نے سستی کی تو دین صرف ہمارے باتوں میں ہی رہ جائے گا۔ میرے عزیز ماں بہنوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ دین کسی انسان کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ طریقے کو لے کر آئے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے دین نہیں بنا سکتے،
ہم اپنی خواہشات کے مطابق دین نہیں بول سکتے۔ دین وہی ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ہمیں دنیا میں کوئی کام سیکھنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی ماہر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ماہر وہ شخص ہوتا ہے جو کسی کام کو اچھی طرح جانتا ہے اور کر سکتا ہے، اور اس کے طرف ہمیں چل دیتی ہیں، اور وہ جیسے بتاتا ہے ویسے ہی ہمیں کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم دین سیکھنا ہو تو کس کے پاس جائیں گے؟ ہم دین سیکھنا ہو تو ہمیں ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا سکھائے ہیں، جیسے زندگی گزارنا سکھائے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا سکھائے ہیں، ہم ویسے ہی زندگی گزارنا ہے۔ یاد رکھیں، جو زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں، وہ مکمل دیندار نہیں ہو سکتا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے وہی اصل دیندار ہوتا ہے۔ دین وہ نہیں جو ہم چاہتے ہیں، دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ میرے ماں بہنوں، ذرا ایک لمحہ رک کر سوچئے، اگر آج رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو تو کیا ہم خود کو دیندار کہیں گے؟ ہمیں تو اپنی مرضی سے زندگی گزارے تھے، لیکن جب مرنے کا وقت آئے تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم دیندار تھے؟ نہیں نا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی دینداری سے اور اللہ کے حکموں پر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر زندگی گزارنے والے بننا ہے۔ ہم نے تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن کیا کبھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا خود کو بدلا تھا؟ ذرا اپنے دل سے پوچھئے کہ کیا ہماری زندگی واقعی میں اللہ کے لیے ہے یا صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے؟ یاد رکھیں، اگر آج نہیں بدلے تو شاید کل موقع نہ ملے گا۔ یہ زندگی ایک اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور دینداری ہی اس امانت کی حفاظت ہے۔ میرے ماں اور بہنوں، کوئی انسان ماں کے پیٹ سے ہی سب کچھ سیکھ کر نہیں آتا۔ نہ وہ بولنا جانتا ہے، نہ چلنا جانتا ہے، نہ دنیا کے کام جانتا ہے، یعنی وہ دنیا میں آنے کے بعد ہی سب کچھ آہستہ آہستہ سیکھ لیتا ہے۔ انسان کی بھی ایک عجیب حقیقت ہے کہ جب انسان دنیا کا کام صرف آنکھوں سے دیکھ کر سیکھ لیتا ہے۔ بچپن میں ہی اس کو کسی نے نہیں سکھاتا کہ موبائل ایسے چلاؤ ایسے چلاؤ، پھر بھی وہ دیکھ دیکھ کر سب سیکھ لیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کاروبار ہو، نوکری ہو، دنیا کے کام ہو، دنیا کا ہر ہنر ہو، کسی نہ کسی طریقے سے وہ سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نماز کے مسائل ہوں، قرآن کا مطلب ہو، حلال اور حرام کی پہچان، یہ سب سیکھنے کی باری آئے تو ہم کہتے ہیں کہ وقت نہیں۔ دین کے معاملے میں ہمیں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ دنیا کے لیے آنکھ کھلی رہتی ہے ہماری، اور دین کے لیے ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ دنیا سیکھنے میں ہمیں شرم نہیں آتی ہے، لیکن دین سیکھنے میں ہمیں شرم بھی آتی ہے اور سستی بھی آتی ہے۔ آخر میں ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ دنیا آنکھوں سے سیکھ لی جاتی ہے، لیکن دین دل سے سیکھنا پڑتا ہے۔ جب تک دل میں طلب نہیں ہوگی تب تک ہدایت نہیں آئے گی۔ تو آئیے آج سے فیصلے کریں گے، جیسے ہم نے دنیا سیکھی ہے ویسے ہی اب دین سیکھیں گے، ورنہ ہم دنیا میں ماہر بن کر رہ جائیں گے، لیکن آخرت میں خالی رہ جائیں گے۔ تو میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچا دیندار بنائے، ہمارے دلوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں دین کے لیے محنت کرنے والے اور ہمیں دین کے لیے قربانی دینے والے بنائے۔ آمین یا ثم آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔